بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اصاف و نائلہ عرب کا ایک مشہور بت جسے صفا و مروہ کی پہاڑیوں پر پوجا جاتا تھا۔ یہ وہ بت تھے جسے لوگوں نے اپنے ہاتھوں سے نہیں تراشا تھا، بلکہ یہ جیتے جاگتے حقیقی انسان تھے۔ انہوں نے خانہ کعبہ کے اندر ایسا کیا جرم کیا تھا جس کی وجہ سے ان پر ایسا عذاب نازل ہوا جو آنے والوں کے لیے نشانی بن گئی۔ جب سے خانہ کعبہ تعمیر ہوا تب سے لے کر اب تک جس نے بھی بیت اللہ کی بے حرمتی کی یا بے حرمتی کرنے کی کوشش کی تو اللہ نے اس کا وہ حشر کیا جو آتی دنیا تک سب کے لیے عبرت کا نشان بن گیا۔ اصاف و نائلہ مکہ کے آبی دیوتا ہیں، زمزم کے مقدس کنویں کی دوہری محافظ روحیں جن کے پاس پتھر کے بڑے مجسمے تھے، جن میں سے ہر ایک کعبہ کے قریب 2 مقدس پہاڑیوں پر واقع تھا، اور انہیں پہاڑیوں کو صفا اور مروہ کہا جاتا تھا۔ مروہ بالترتیب ان پہاڑیوں سے مکہ کے مقامی قبائل بنو خزاع اور بنو قریش دور سے اپنے بتوں کی پوجا کرتے تھے، لیکن انہیں کبھی ہاتھ تک نہیں لگایا کیونکہ وہ بت بہت مقدس سمجھے جاتے تھے۔ قبل از اسلام مکہ کے مشرکین حج کے دوران اپنی زرخیزی کی رسومات کے ایک حصے کے طور پر 7 بار دیوتا اور دیوتا کے بتوں کے آگے پیچھے سفر کرتے تھے، جو کہ مسلم ذرائع میں حاجرہ کے پہاڑوں کے درمیان چلنے کی ابراہیمی تشریح کی بدعنوانی ہے۔ اسماعیل کے لیے پانی کی تلاش میں دیوتا اصاف کو مطعم طائر، پرندوں کا کھانے والا کے نام سے بھی جانا جاتا تھا، کیونکہ اس کی صفا پہاڑی پر کھجور کے بنے ہوئے بت پیش کیے جاتے تھے اور پرندے انہیں کھاتے تھے۔ عربوں کے لیے یہ اس بات کی تصدیق سمجھی جاتی تھی کہ دیوتاؤں کو نذرانہ ملا تھا اور وہ اس سے خوش تھے۔ بعد کے اسلامی افسانے میں اصاف اور نائلہ کے افسانے کو 2 خداؤں کے طور پر بیان کیا گیا ہے، ایک مرد اور ایک عورت، جو کہ اصل میں بنو زرہم قبیلے سے ہیں، جنہوں نے مکہ مکرمہ میں خانہ کعبہ کے اندر زنا کیا، ایک ایسا عمل جس سے اللہ کو شدید غصہ آیا، جس کے نتیجے میں وہ بنو زرہم کے قبیلے سے تعلق رکھتے تھے، اپنے گناہوں کے لیے پتھر میں تبدیل ہو گئے۔ کہا جاتا ہے کہ بعد کے زمانے میں عربوں نے اصاف اور نائلہ کے گناہوں کو بھلا دیا اور ان کی مہذب شکلوں کو دیوتاؤں کے طور پر پوجنے لگے، جس کی پوجا بنیادی طور پر بنو خزاع قبیلے نے کی تھی، ایک قحطانی یمانی قبیلہ جو مکہ پر حکومت کرنے سے پہلے بنو قریش قبیلے کے قبضے میں تھا، جس نے بعد میں سوریہ کا فرقہ بھی اپنا لیا۔ پہاڑوں میں دیوی کی پوجا کی جاتی تھی، جہاں لوگوں نے اس سے بارش اور خوش قسمتی کی اپیل کی تھی، کیونکہ آسمان میں پلائیڈس کی ظاہری شکل نے بارش کے موسم کا اعلان کیا تھا۔ عربوں کے فارسی فروسیوں نے بھی ستاروں اور سیاروں کی پوجا کرنے کا سامی رواج اپنایا، اور اسی لیے ان کی دیوی ات سوریہ کا نام پروین رکھا گیا۔ دوارس مکہ کی کنواریوں کی دیوی ہے، جس کی پوجا بنو قریش کی سب سے چھوٹی عورتیں اپنے بت کے گرد طواف کر کے اور اسے نذرانے پیش کرتی تھی۔ دوارن ان 360 دیوتاؤں میں سے ایک ہے جن کی عبادت قبل از اسلام عرب میں مکہ میں کعبہ کے اندر اور اس کے ارد گرد کی جاتی تھی۔ اکرمہ ایک مکی زرخیزی دیوتا ہے جس کا بت ایلوں کی لکڑی سے بنا ہوا کبوتر تھا، جسے مکہ میں خانہ کعبہ کے اندر قبیلہ بنو قریش پوجا کرتے تھے۔ ان کے بت مقدس کبوتر کے ساتھ تھے اور امکان تھا کہ دیوتا شام سے درآمد کیے گئے تھے، تاہم اکرمہ مکہ اور نجد میں عرب مشرکوں میں ایک مشہور نام تھا، اور یہ ممکن ہے کہ خدا کی ابتدا اس کے آباء و اجداد کے طور پر ہوئی ہو۔ حضرت زید بن حارث رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ زمانہ جاہلیت میں مشرکین مکہ جب بیت اللہ کا طواف کرتے تو اصاف و نائلہ کے اس بت کو بھی پوجتے تھے۔
میں ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیت اللہ کا طواف کر رہا تھا، لہذا جب میں ان بتوں کے پاس سے گزرا تو میں نے ان کو چھوا، جس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ کو ان بتوں کو چھونے سے منع فرمایا۔ میں نے اپنے دل سے سوچا کہ دیکھوں تو صحیح چھونے سے کیا ہوتا ہے، پھر میں نے ان کو چھوا، جس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ ذرا سختی سے منع فرمایا اور کہا، کیا میں نے تمہیں پہلے اس کو ہاتھ لگانے سے منع نہیں کیا؟ حضرت زید بن حارث رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کی قسم اس کے بعد میں نے کبھی بتوں کو ہاتھ نہیں لگایا، اور میں قسم کھا کر کہتا ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں کبھی بت کو نہیں چھوا تھا، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے نبوت سے سرفراز کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہونے لگی۔ ایک دن ایک رشد و ہدایت کا ایک سورج طلوع ہوا جس سے یہ سارا خطہ جگمگا اٹھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نبوت کے عہدے پر فائز ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت و تبلیغ کا کام شروع کیا۔ 10 ہجری میں جب اللہ تعالیٰ نے اسلام کو غالب کیا اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ فتح کیا، اور جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں داخل ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بھائی حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ مل کر تمام بتوں کو توڑ دیا۔ بتوں کو توڑتے جاتے اور ساتھ ساتھ یہ کہتے جاتے، حق آ گیا اور باطل مٹ گیا، بے شک باطل نے مٹ جانا ہی تھا۔ اس طرح مکہ تمام بتوں سے پاک ہو گیا۔ پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صفا و مروہ کی پہاڑیوں پر گئے اور اصاف و نائلہ کے ان دونوں بتوں کو توڑ دیا۔ ہم نے دیکھا کہ اصاف و نائلہ کے بت کو لوگوں نے عبرت کے طور پر وہاں رکھا تھا، لیکن شیطان نے لوگوں کو ایسا بہکایا کہ وہ انہی کی پوجا کرنے لگے۔ صرف یہی نہیں، زنا جیسا بدترین جرم جسے خانہ کعبہ کے اندر کیا گیا تھا، لوگ اس داستان کو فخر کے طور پر بیان کرنے لگے۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ اس گناہ کو بدفعلی قرار دینا چاہیے، بلکہ عربوں نے اس کو محبت کی داستان بنا لیا اور اصاف و نائلہ کو ایک رول ماڈل کے طور پر پیش کرنے لگے۔ اسی طرح آج کے فتنے برے دور میں اسی طرح کے حالات نظر آتے ہیں۔ امید ہے کہ آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ ویڈیو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک ضرور کر دیں اور چینل کو بھی سبسکرائب کر دیں تاکہ اس طرح کی انفارمیٹیو ویڈیوز آپ کے پاس بر وقت پہنچتی رہیں۔ شکریہ۔